اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى محمد. زحمت میں ہم تھوڑا تھوڑا سامنے آ جائے ذرا ماحول ہو جائے. جی ہاں مہربانی ہے. برادران و خواہران ایمانی، جناب ڈاکٹر حسن نقوی صاحب، پروفیسر مظفر نقوی صاحب کے دولت خانہ پر نیزر پینسلوینیا میں آج کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے نور. آج ہم پوری گفتگو کریں گے نور پر. جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیات الکرسی کی آیت ہے. آیت کہتے ہیں ایک آیت، کیونکہ بعد کی دو آیتیں ملائیں تو پھر بن جاتی ہیں آیات الکرسی. آیت الکرسی ایک ہی ہے جس میں لفظ کرسی ہے. اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور میں لے جاتا ہے. گویا ولی اسی کو کہتے ہیں جو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے جائے، جو نور ہدایت سے نکال کے ضلالت کے اندھیروں میں لے جائے. وہ ولی شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی رحمان نہیں ہو سکتا. یہ ولایت کی شرط بیان کی، اپنی ولایت کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے بھی ولی ہیں اور ان کے ولی ہے شیطان. طاغوت یعنی سرکش، باغی، ایجنسیاں، خریدنے والے ملک جن کے وہ پپٹ بن جاتے ہیں. تو ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. جو شیاطین ولی ہوتے ہیں، اولیاء الطاغوت ہوتے ہیں، اولیاء الکافرین ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کافروں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب ایک بات ضروری ہے کہ جو بھی شخص کسی کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے جائے، ایک تو وہ ولی شیطان ہے اور دوسرا وہ ابدی جہنمی ہے. ہر ایک کی توبہ قبول ہوگی، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہو. اس لیے حکم ہے کہ اس ممبر کی حفاظت کریں، اس پر غلط لوگوں کو نہ بٹھائیں کہ کہیں ہدایت کی جگہ ضلالت نہ آ جائے. اتنی امپورٹنس تو تھی اس ممبر کی کہ حضور نے فرمایا تھا میں نے اپنے ممبر پہ بندر ناچتے ہوئے دیکھے ہیں. یعنی جو شخص
کسی بھی شخص کو نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا، وہ بندر ہو جاتا ہے۔ وہ اس قابل کہاں ہوگا کہ نبی کے منبر پہ بیٹھے۔ اب قرآن مجید نے جو نور کی فہرست دی اسے ذرا سماعت کیجئے، مگر اس سے پہلے یہی آیت الکرسی کے ذیل میں حضور سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ اگر عروۃ الوثقی ہم نے لینا ہو تو کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لها، اگر کوئی چاہتا ہے اس کو وہ مضبوط رسی مل جائے اللہ تک پہنچنے کی جو ٹوٹنے نہ پائے، جو ڈسکنیکٹ ہونے نہ پائے، وہ اللہ تک پہنچا دے، تو اس کو چاہیے فَلْيَتَمَسَّكْ، اسے چاہیے کہ وہ تمسک کرے بے اخی و وسیعی و ولیی علی ابن ابی طالب۔ یہ اسلام ریزننگ کا، لاجک کا، فلسفی کا مذہب ہے۔ آپ کو ہر وقت حق ہے وچ اینڈ وائی کے پوچھنے کا۔ آپ کوئی پوچھ تو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ولی ہیں، آپ کے وسیع ہیں، ہمارے سر آپ کو پر، مگر کوئی ریزن تو بتائیں آپ کہ آپ کے بھائی سے تمسک کرنے سے عروۃ الوثقی کیسے ملے گا؟ اب ریزن دی، اس جملے کو خاص توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَحْلِقُ من احبہ ولا ینجو من ابغضہ، اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ محب علی کبھی ہلاک نہیں ہوگا اور دشمن علی کبھی نجات نہیں پائے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ کمن فی الظلمات ولیس بخارج منها۔ ایک کوسچن ریز کیا قرآن نے، وہ شخص جسے ہم نے ہدایت کر دی ہو اور وہ اپنے رب کے نور پر ہو، کیا وہ اس کی طرح ہوگا کہ جو ظلمتوں میں پڑا ہو اور اسے نکالنے کی کوئی سبیل نہ کی گئی ہو؟ پھر کوسچنر نے کیا لا یستوی الاعمی والبصیر، میرے حبیب اعلان کر دے بینا اور نابینا برابر نہیں ہوتا، ولا الظلمات ولا الحروب اور ولا النور، اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ظلمت اور نور برابر نہیں ہوتے، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جب لوگ پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ کہا اس سے تعلق کیا ہے نور کا؟ فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم خود نور ہے، اللہ اس وقت تک اس سینے پہ نازل نہیں کرتا جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو یہ کوسچنر بڑے عجیب ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس بندے کا اللہ نے سینہ نور سے کھول دیا ہو، نور سے کھول دیا ہے اللہ نے ایک بندے کا سینہ، وہ اس کے برابر تھوڑی ہوگا کہ جو ظلمتوں میں پڑا ہوا ہے۔ پھر کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ ہم کیسے پہچانے والے الہ کہ کون اسلام کی وجہ سے، شرح صدر کی وجہ سے نور کی منزل پہ ہے اور کون اندھیروں کی منزل
منزل پہ ہے تو اللہ نے عجب اسٹینڈرڈ دے دیا، جو ذکر اللہ کر رہا ہے سمجھو نور الہی آ گیا ہے، اور جس نے ذکر اللہ نہیں کیا اس کے پاس ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ ہم نے اسی لیے ہر مجلس میں ذکر الہی بھی کیا، ذکر نبوی بھی کیا، ذکر ائمہ بھی کیا کہ ہم نور والے ہیں، ظلمتوں والے نہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا بکرۃ و اصیلا، اے ایمان والو تم ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ سوال پیدا ہوا کہ کب کرے؟ صبح بھی کرو اور شب میں بھی کرو، شام کے وقت بھی کرو، صبح کے وقت بھی کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دن اور رات میں چینج ہو مگر تمہاری زبان میں ذکر الہی میں چینج نہ ہو، اللہ کا ذکر تمہاری زبان پہ جاری و ساری رہے۔ وہ اللہ کون ہے جس کا ہم ذکر کریں؟ کہا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ اللہ وہی تو ہے کہ جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس لیے وہ صلوات کا سلسلہ اس نے جاری کیا ہے تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال دے اور نور میں لے جائے۔ یہ عجب آیت ہے، صلوات ظلمتوں سے نکالتی ہے، نور میں لے جاتی ہے۔ تو جن کے ہاں رسم صلوات نہیں انہوں نے آقا کو نور نہیں مانا، اور جن کے ہاں رسم صلوات ہے ہر محمد کو انہوں نے نور مانا۔ سورہ ابراہیم میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے حبیب یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں اور نور میں لے جائیں۔ اب ہم نے سمجھا تھا کہ شاید مراد نور سے کتاب ہے، یہاں عجیب آیت آ گئی سورہ ابراہیم کی کہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں اور نور میں لے جائیں۔ اس کا ترجمہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ظلمتوں سے نکالیں اور کتاب میں لے جائیں۔ تو پتہ چلا کتاب اور ہے اور نور اور ہے، اس لیے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کتاب بھی آئی، کتاب و نور مبین بھی ہے، کتاب بھی ہے نور مبین بھی ہے، کتاب بھی آئی اور نور بھی آیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ کی طرف سے کتاب دلیل بن کے آئی اور نور واضح و آشکار بن کے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اور ہے، نور اور ہے۔ اگلی آیت میں کہا اللہ نے انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی و نور، اس تورات میں ہدایت بھی ہے، اس تورات میں نور بھی ہے۔ پتہ چلا نور کچھ اور ہے، تورات کچھ اور ہے۔ اور پھر کہا وآتینا الانجیل فیہ ھدی و نور، ہم نے انجیل کو عطا کیا، اس انجیل میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا ہے نور، کتاب تو ٹھیک ہے نور ہے مگر وہ نور کون سا ہے جو کتابوں میں چلا آ رہا ہے، ہر کتاب میں آ رہا ہے، وہ نور کیا ہے؟ اب سورہ آراف نے آواز دی الذین یتبعون الرسول النبی الامی یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانوا علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک
اولئک هم المفلحون۔ اس آیت میں عجیب شان سے وضاحت کر دی، وہ لوگ والذین، وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، اتباع رسول کرتے ہیں، جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، یجدونہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا ذکر تورات میں بھی گزرا، اس نبی کا تذکرہ انجیل میں بھی گزرا ہے۔ تو اب کوئی نہ کہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، ورنہ تورات میں ذکر نہ ہوتا۔ جب سے تورات ہے اس وقت سے یہ رسول ہے، اس وقت سے یہ نبی ہے۔ جب سے انجیل ہے اس وقت اس کا ٹائٹل رسول اور نبی ہے۔ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، یہ امت کو امر بالمعروف کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتا ہے۔ اور کیا کام ہے اس نبی کا؟ کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، طیبات کو حلال قرار دیتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جو غلامی کی انسانیت نے پہن رکھی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کو پروانہ آزادی دیتا ہے۔ آزادی مغرب نہیں دیتا، آزادی آمنہ کا لال دیتا ہے، وہ آزادی دیتا ہے غلامی میں جکڑی ہوئی انسانیت کو۔ اور اس کے بعد کہا فالذین، یہ نتیجہ ہے، پس وہ لوگ آمنوا بہ، جو اس محمد پہ ایمان لائے۔ صرف ایمان اگر کافی ہوتا تو آیت آگے نہ چلتی۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، نمبر 1 وعزروہ، اور اسے میدان سے چھوڑ کے جائیں نہیں، اس کے لیے ذلت کا سامان پیدا نہ کرے، رسوائی کا سامان نہ کرے، اس کے لیے توقیر اور احترام اور عزت کا سامان کریں۔ اتنا ہی کافی کا نہیں، تیسری اور شرط ہے وَنَصَرُوهُ، اور اس کی نصرت بھی کریں۔ صرف زبان سے کافی نہیں ہے، نصرت بھی کریں۔ کہا اس سے نجات ہو جائے گی؟ کہا نہیں، اس سے بھی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا بھی اتباع کریں جو اس محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، فلاح تب پائیں گے، اس نور کا بھی اتباع کریں۔ پتہ چلا حضور کا اتباع الگ ہے، حضور کا نور الگ ہے، وہ ایک اور نور الگ ہے جو کتاب نہیں، اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ اب مسلمان تو کہتے ہیں کہ اگر کتاب نور ہے تو مسلمانوں کے بقول وہ تو 40 سال کے بعد آئی ہے، حضور تو لائے نہیں ان کے بغیر، یہ ان کے ساتھ۔ تو یا تو یہ مانیے کہ حضور جب آئے تھے قرآن ساتھ لائے تھے، یا پھر یہ تسلیم کیجئے کہ کوئی اور نور ہے جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، صحیفوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث قدسی میں بھی ہے، حدیث نبوی میں ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی ایک نور سے پیدا۔ تو اب اندازہ ہوا کہ اس نور سے مراد نور علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے کل کہا تھا محفل میں اولئک هم المفلحون، پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 12 مرتبہ، کیونکہ امامت ہی سے فلاح ہوگی، صرف عقیدہ رسالت سے فلاح نہیں ہوگی۔ جب تک علی کو نہیں مانیں گے اولئک هم المفلحون کی کیٹیگری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے نور ولایت علی کو ماننا ضروری ہے۔ اب شاید یہی وجہ نہیں ہو کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ تھے شب ہجرت میں کہ ہمیں لٹا دیا جائے، ہمیں سلا دیا جائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور حضور نے سلا دیا علی کو۔ بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ اگر دوسرے سو جاتے تو حج کیا تھی؟ ایک وجہ سے ایک جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وجہ یہ ہے کہ حضور کی زوجہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی میری سوئی گم ہوئی تو میں نے آقا کے آنے کا انتظار کیا،
میرے آقا کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ میں سوئی ڈھونڈ لیتی. اور ادھر ابو لہب نے کہا کہ میں نے اسپائس رکھے ہوئے تھے جواسیس، ان کو میں پے کر رہا تھا، میں نے انہیں سب کو فائر کر دیا. میں نے کہا یہ تو جس گلی سے میرا بھتیجا گزرتا ہے اس گلی سے 7 دن تک تو خوشبو آتی ہے. تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک خوشبو ایک نور. اب مجھے سمجھ میں آئی بات، اگر کسی محلے والے کو سلا دیتے تو نور نبوت کہاں سے آتا، خوشبو رسالت کہاں سے آتی؟ اس لیے علی کو سلایا تھا جس کے چہرے میں نور بھی ہو، جس کے بدن میں خوشبو بھی ہو. تو یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ زیتونۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو تمسس نار نور علی نور. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نور کی، اللہ ہے نور السماوات والارض، اللہ ہے کائنات کا نور. مثل نورہ فی مشکاۃ، اس کے نور کی مثل ہے. اس کا ترجمہ سن لیجیے، اللہ کا مثل کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، مگر اللہ کے نور کا مثل ہے. اب یہ جو شعراء کرام تشریف فرما ہے یہ انجوائے کریں گے. مثل کا ترجمہ ہوتا ہے پرتو. یہ میرا مشکات میں ہے پرتو. اللہ کا نور ہے زمین و آسمانوں میں، اللہ خود نور ہے اور اللہ کا نور ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اور اگر تلاش کرنا ہو تو مشکات میں ملے گا. وہ ایک تاقچے میں ہے، اس میں ایک چراغ جل رہا ہے اور وہ ایک شجرہ زیتونہ ہے اور وہ شجرہ زیتونہ مبارکہ ہے، نہ وہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے اور نور علی نور ہے. اب لوگوں نے یہ آیت جب سنی حضور سے کہا جلدی سے بتا دیں اس سے مراد کیا ہے. کہا مشکات سے مراد میں ہوں، حضور نے کہا، اور وہ جو تاقچہ ہے ظرف ہے اس ظرف سے مراد میرا سینہ ہے، اور جو وہ مصباح ہے چراغ ہے اس سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. اور یہ جو نور علی نور ہے یعنی ہر دور میں ایک محمد رہے گا جو نور دکھا بھی سکے نور سمجھا بھی سکے. یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. آج ذرا زحمت کیجئے گا، اسے جا کے اٹھائیے گا. بے شک کسی کا بھی ترجمہ ہو، سب کے سب نے یہ تو مانا ہے کہ اس سے مراد محمد و آل محمد کا نور ہے. یعنی جو حضور کو نور نہیں مانتے یہاں وہ بھی لکھ گئے کہ اس سے مراد حضور ہی ہے. تو اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ نور ہم تلاش کہاں کریں. 36ویں آیت میں وضاحت کر دی کہ یہ نور ہے کہاں. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا بجلی گھر کہاں ہے، بجلی گھر سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، ٹرانسفارمر وغیرہ تو آگے لے کر جائیں گے، مگر بجلی گھر چاہیے نا. اب نور کا بھی ایک گھر ہے، توجہ رہے، اللہ کے نور کا ایک گھر ہے. اگر یہ آئے سمجھ نہیں آئے تو انشاءاللہ میری محنت سہارت ہوگی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ایسے گھروں میں ملے گا یہ نور کہ جن گھروں کو اللہ کے اذن سے بلند کر دیا گیا اور ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ان گھروں کے اندر ہمیشہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ان فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ بالغدو والآصال. صبح شام اللہ کا وہاں ذکر ہوتا
ہوتا رہتا ہے. اب یہاں پر کچھ نے تو لکھا اس سے مراد بیوت الانبیاء ہے. یہ عمومی تفسیر ہے, انبیاء کے گھروں میں ہمیشہ ذکر ہوتا رہتا ہے. اب عجیب بات یہ ہے, اگلا ٹکڑا سمجھا رہا ہے, یسبح فیہا, اس گھر میں تسبیح کرتے ہیں. کون؟ رجال, کچھ مرد. لا, وہ مرد وہ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ وعن اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والزکاۃ. اس گھر میں تسبیح کرتے ہیں. وہ مرد صبح شام تسبیح کر رہے ہیں, وہ مرد جنہیں لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ, جن کو بزنس اللہ کے ذکر سے ہٹا نہیں سکتا. نہ نماز سے بزنس ہٹاتا ہے, نہ زکات سے بزنس ہٹاتا ہے. اب ایک بات پتہ چل گئی, ملے گا تو گھروں میں, توجہ ہے, اور ملے گا ان گھروں میں جن میں مرد تسبیح کرتے ہیں. اور پتہ چلا کہ تسبیح بھی صبح شام ہونی چاہیے, ذکر بھی ان میں کثیر ہونا چاہیے. تو اب اگر جس طرح بجلی گھر ہوتا ہے, اگر نور گھر ڈھونڈنا ہے تو نور کو وہیں سے ڈھونڈو جہاں سے تسبیح ملتی ہے. تسبیح ملی ہے خانہ فاطمہ سے, نور خدا بھی ملے گا خانہ فاطمہ زہرا سے. اب ایک آیت اور سماعت کر لیجئے, اس پہ بھی ذرا خاص توجہ. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور. اللہ وہ ہے جس نے سورج کو بنایا چراغ, ضیاء, اور چاند کو بنایا نور. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے پورے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے ذریعے اور بروج کے ذریعے بنا کر زینت بخشی آسمانوں کو, پوری دنیا کو. اور وہ جس نے بنایا سورج کو سراج, چراغ, اور قمر کو نور دینے والا. پھر اپنے حبیب کا تعارف کرایا تو یوں کہا, یا ایھا النبی انا جعلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے بنایا ہے آپ کو شاہد, وٹنس, بشیر, نذیر, اور ہم نے بنایا ہے مبلغ اپنے اذن سے, اور ہم نے آپ کو بنایا ہے نور بانٹنے والا سراج. توجہ فرمائیے گا, نور منور نہیں کہا, سراجم منیر. منیر اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو نور دے, منور اسے کہتے ہیں جو دوسروں سے نور لے. امت ہے منور, حضور ہے منیر. امت خیرات مانگتی ہے نور کی, اور حضور عطا کرتے ہیں. کچھ بلانا فرما رہے, منیر کہا. اچھا, سراج کا لفظ یاد رہے, 29ویں پارے میں کہا وجعلنا سراجا وہاجا, اور ہم نے بنایا دہکتا ہوا چراغ. اس سورج کو شعلے پھینکنے والا, گرمی والا, حدت والا, ہم نے اسے چراغ بنایا. تو ایک بات تو ہو گئی طے کہ سورج کو بھی کہا سراج, حضور کو بھی کہا سراج. کچھ بلانا کیا, حضور بھی سراج, سورج بھی سراج ہے. حضور البتہ نور دینے والے ہیں, جو سورج کو بھی نور دیتے ہیں, جو چاند کو بھی نور دیتے ہیں, جو ستاروں کو بھی نور دیتے ہیں, جن کے نور کے صدقے میں کائنات بنی. یہ سارے نور میں اور حضور کے نور میں یہ فرق ہے. پھر سورہ الشمس میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے اس سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم, اور قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آئے. مفسرین نے تقریباً بالاتفاق یہ جملہ لکھا, المراد بالشمس محمد رسول اللہ والمراد بالقمر علی ولی اللہ.
اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ یہ دونوں عیدوں میں یہ سورت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ عید کو چاند لگ جائے. ضحیٰ کے وقت عید پڑھتے ہیں، دیکھیے والشمس وضحاها، ضحیٰ کے وقت عید پڑھتے ہیں، چاشت کے وقت، اور اس کو چاند لگنے چاہیے. تو پتہ چل گیا کہ یہ بھی اللہ کی ذات نے جو شمس بنایا، اس شمس سے مراد، شمس ہدایت سے مراد وجود پاک کے محمد مصطفیٰ، اور قمر سے مراد وجود علی مرتضیٰ. اچھا عجیب بات یہ بھی ہے، قرآن نے یہ بھی آیت رکھی سورہ زمر میں، یہ آیت کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. جب امام زمانہ آئیں گے تو جبا زمین کا نور الہی سے چمک جائے گا. گویا وہ زمین جس پر سورج کبھی نہیں چمکا ہوگا، وہاں پر بھی جناب نرجس کے لال کی روشنی پہنچ جائے گا. اب یہ جب ہم بچے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ کبھی تو یہ چاند ہوتا ہے چھوٹا سا، چاند ذہن میں آ گیا امامت کا چاند، کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا. بعد میں جب سائنس پڑھی، کالج میں گئے تو پتہ چلا نہیں چاند تو اتنا ہی تھا. وہ ہماری آنکھوں کا قصور تھا کہ پہلی کے چاند کو ہم دیکھ نہیں سکے اور 14ویں کو ہر ایک دیکھ لیتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ کچھ لوگ علی کو کیوں نہ مان سکے اور مہدی کو سارے کیوں مان لیں گے. آنکھوں کا قصور ہے، آنکھوں میں اتنی معرفت آ جائے گی کہ نرجس کے لال کو ہر ایک سلام کرے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چاند ہوتا ہے وہ کمال پہ کب پہنچتا ہے؟ جب 14ویں کا ہو. اس لیے بھی 14 تو آنے ہی ہے، 14ویں کا تو آنا ہی ہے تاکہ یہ سلسلہ عصمت کمال پر پہنچ جائے. اور ایک بات اور بھی سن لیجیے، یہ جو حبیب پلازا میں جاتے تھے 8 نمبر کی اینک والے، جی ہاں، وہ جو رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے سب کی 8 نمبر کی اینک ہوتی ہے، وہاں سے چاند نکال کے لاتے تھے، اوپر جاتے تھے. اعلان ہوتا تھا کہ اعلان کر دیا ہے رویت ہلال کمیٹی والوں نے، ہم نے چاند دیکھا، اوپر جاتے ہیں. پتہ چلا چاند کو دیکھنے کے لیے اوپر جانے کا ایک انسانی معیار ہے اور ایک مزاج ہے انسان کا. اب میں سمجھا ہوں کہ عیسیٰ نے زمین منتخب کیوں نہیں کی، اس لیے کہ فاطمہ کا 14واں چاند آنا ہے نا، تو میں اوپر جاؤں، اس لیے کہ جو پہلی مرتبہ چاند کو دیکھتا ہے پھر ساری دنیا اسے دیکھتی ہے. ملازہ فرمایا آپ نے. اچھا اب آخری جو پوائنٹس ہیں وہ ذرا ملازہ فرما لیجئے کہ سورج ہو گیا ضیاء، سورج ہو گیا سراج، سورج ہو گیا وہاج، تو حضور بھی ہو گئے سراج مگر منیر بانٹنے والے. قمر کو ایک جگہ نور کہا، دوسری جگہ منیر کہا کہ قمر یعنی چاند کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج سے لیتا اور آگے بانٹتا. دیکھیے عجیب، قرآن کی عجیب ڈیوٹی. اگر صرف نور کہہ دیتے ہیں تو علی علیہ السلام کی جو ڈسٹریبیوٹنگ پاور ہے اس کا اظہار نہ ہوتا. بتایا وہ منیر بھی ہے، علی ادھر سے منور ہے حضور سے اور ادھر منیر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آخری دن کا، مہینے کے آخری دن کا سورج جس جگہ سے غروب ہوتا ہے، مہینے کی پہلی کا چاند اسی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. اب آپ کو غدیر سمجھ میں آ گئی کہ کیونکہ غروب ہو رہا تھا آفتاب رسالت، اس لیے وہیں سے طلوع کیا تھا مہتاب امامت. ایک آیت اور سن لیجیے سورہ حدید کی اور میں زحمتوں کو ختم کروں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بأیدیہم وبأیمانہم. قیامت کے دن اے میرے حبیب آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو کہ جن کے نور چمک رہے ہوں گے. ذرا دیکھیے ہمارے ہاں تو امت آج تک لڑکے مر رہی ہے کہ حضور نور ہے کہ نہیں. قیامت کے دن ہر مومن مرد کا اپنا نور ہوگا، ہر مومن عورت کا اپنا نور. کچھ بلا رکھیا آپ نے، وہاں پر دائیں بائیں سے نور ہی نور ہوگا. اور بشرا
बुशराकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। वहां फरिश्ते कहेंगे बशारत हो तुम्हें है मोमिनो कि तुम्हें अल्लाह ने वो बागात दे दिए हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं और तुम हमेशा इनमें रहोगे, तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, तुम तो फौज अजीम पर आ गए। वल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात व यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, और जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें होंगी लिल्लज़ीना आमनू, वो कहेंगे ईमान वालों के लिए उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, जरा ठहर तो जाओ, महशर में जल्दी क्या कर रहे हो, हमें भी अपना नूर लेने दो। क़ीला, उनको कहा जाएगा इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, महशर में आज नूर नहीं मिलने वाला। अगर दुनिया में नूर के कायल थे तो वापस जाओ, नूर लेकर आओ। पता चला मोमिन मर्द और मोमिन औरत जो यहाँ हुजूर को और उनकी आल को नूर मानते हैं, क़यामत में खुद उनके नूर आसपास होगा और मुनाफिक मर्द और औरतें वहां पर नूर की तलाश में होंगे। जिन्होंने यहाँ का कोई नूर नहीं माना वो वहां पर भी महरों में नूर हो जाएंगे। यही वजह है कि हमारे यहाँ अहले पंजाब में एक रस्म है, वो कहते हैं नूर पीर। शायद आप क्या कहते हैं कि नूर पीर, जो मंडे का दिन है उसको कहते हैं नूर पीर। ऐसे है क्यों? मैंने भी अपनी माँ से पूछा, जब कहा आज नूर पीर है तो माँ ने कहा क्योंकि बकौल, अब ये इख्तिलाफ है मगर बकौल बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात के मंडे के दिन हुजूर पैदा हुए, क्योंकि मंडे को पैदा हुए तो बस वो दिन नूर बन गया जिसमें हुजूर आए। अब मैं ये आज तक न समझ सका कि जिस दिन में हुजूर आ जाए, जब वो दिन नूर बन जाता है तो हुजूर खाक कैसे रह गए। एक साहब के बारे में कहते हैं कि वो ज़ुन्नूरैन है, हालांकि है गलत बिल्कुल। हुजूर की तो एक ही बेटी थी, अब तो हमारे खतीबों ने भी कहना शुरू कर दिया है, अमेरिका वालों के खतीबों ने 4 थी। अब तो आपके मेंबरों से भी इंटरनेट पे आ रहा है 4 थी, 4 बार कोई नहीं थी, एक ही थी। भाई एक मुफ्ती साहब मुझसे बड़े उलझ गए थे, मैंने उनसे कहा कि आपसे तो एक राजी ना हुई, एक का हक तो आप दे नहीं सके, अब 4 की रट लगा रहे हैं। तो बहरहाल थी तो एक, इनके बकौल 2 है, 4 है, तो 2 मिली थी एक साहब को और उन साहब का लक़ब हो गया ज़ुन्नूरैन। जरा गौर कीजिएगा, ज़ुन्नूरैन कि उनके पास 2 नूर थे। ये मज़हब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बेटी नूर होती है और बाप खाके महज़ होता है। ये अजीब व गरीब मज़हब है। तो हुजूर है नूर मुजस्सम। बस आखिरी बात सुन लीजिए और मुझे इजाजत दे दीजिए। आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो सूरज है, ये जब निस्फुल नहार पे हो तो आप उसका साया ढूंढ सकते हैं। हुजूर को भी कहा सूरज है हिदायत का सिरा, ठीक है, तो आप उसका साया नहीं ढूंढ सकते। यानी एग्जैक्ट जब ज़ोहर का टाइम हो, जैसे मिसाल के तौर पर आज 12-11 था, तो 12-11 जब होगा या 12-10 कह लीजिए, तो उस वक्त आप देखेंगे कि बिल्कुल सूरज निस्फुल नहार पे, तो उसका साया नजर नहीं आ सकता। पता चला कि ये नूर का कानून है, जब वो जोबन पे होता है तो उसका साया नहीं होता। साया उस वक्त होता है जब ज़वाल पज़ीर हो। तो आमिना के लाल को जब ज़वाल आया ही नहीं तो साया कहाँ से तलाश करें? वो तो हमेशा निस्फुल नहार पे, तो हमेशा नूर की मेहराज में है, लिहाजा उनमें तो आपको ढूंढना ही नहीं चाहिए। फिर ये जो सूरज है, इसकी जो रोशनी होती है ये चुधिया देने वाली होती है। खास तौर पे जब जोबन पे हो, आप यूं देखेंगे तो आपको शेड करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप देख नहीं सकते, शेड करना पड़ेगा बाकायदा। मगर चांद की इतनी मीठी होती है चांदनी, और नूर उसका इतना धीमा होता है, वो दमकता है
چمکتا بھی ہے دمکتا بھی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کو شیڈ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ خود رات کا شیڈ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا عبادت نہیں؟ جب عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو, جب ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو, جب مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو, جب کعبہ دیکھنا عبادت ہو, جب قرآن کو دیکھنا عبادت ہو, جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا عبادت ہو, تو کیا حضور کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہوگا؟ مگر حضور نے کبھی نہیں کہا کہ النظر الی وجہی عبادت, میرے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ہمیشہ کہا النظر الی وجہ علی عبادت, کیونکہ میں تو ہوں سورج, تم چدیا جاؤ گے, آنکھیں چدیا جائیں گی. علی کی روشنی ایسی ہے کہ جو دمکنے والی ہے, جس کو تم دیکھ سکتے ہو تو جتنا ابزارب کر سکتے ہو اتنی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی دے رہے ہیں. بس تقریر ہوئی تمام, ایک نقطہ رہ گیا تو تشنا رہ جائے گی یہ تقریر. اس نقطے کو بھی سماعت کر لیجئے کہ یہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس میں کچھ جانور ہیں, کچھ درندے ہیں, وہ نکلتے نہیں. ہم ہیں گاؤں کے رہنے والے, ہمارے علاقے میں خنزیر دن میں نہیں نکلتا, وہ رات میں نکلتا. ایسے ہوتا ہے شاید رات میں ہوتا ہے. ہمارے بھی شوگر کین تھے, رات کو تباہی کر دیتا, دن میں نہیں نکلتا. سانپ بھی دن میں نکل بھی آئے تو فوراً دل میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. اور ایک جانور ہے گیدڑ, وہ بھی رات کو نکلتا ہے, دن میں بھاگ جاتا ہے. تو اب میں سمجھا ہوں کہ سورج کی روشنی میں نہ خنزیر نکلتا ہے, توجہ رکھیے, نہ ہی سانپ نکلتا ہے اور نہ ہی گیدڑ نکلتا ہے. ادھر جیسے چاند کی چادری آئے تو وہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی, حضور کے دور میں منافق خاموش کیوں رہے, علی کے دور میں نکل کے آئے. کچھ ملاحظہ کیا؟ اور اللہ کی ذات نے ایک مرتبہ, جی ہاں, ایک مرتبہ شکایت کی تھی جنت نے کہ اسکنت فی الضعفاء والفقراء, بارے رہا میرے اندر تو نے غریبوں مسکینوں کو ہی رکھا, زیادہ بڑے بڑے امیر تو ادھر جا رہے ہیں. یہ عجیب شکایت ہے. تو اللہ کی ذات نے کہا سبحان اللہ, زینتک بالحسن والحسین, تو راضی نہیں ہے, میں نے تجھے منور کر دیا ہے نور حسن سے اور نور حسین سے. اور قیامت کے دن جب لوگ جائیں گے محشر میں تو عرش نظر آئے گا باقاعدہ. اب تو نظر نہیں آتا, وہاں میں عرش نظر آئے گا. اللہ نہیں بیٹھا ہوگا عرش پہ, اللہ بیٹھے بیٹھے والا نہیں ہے, نہ سونے والا ہے نہ جاگنے والا ہے, وہ ہمیشہ ہی جاگ رہا ہے, یعنی سو کے جاگنے والا نہیں. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک. تو وہاں عرش جب نظر آئے گا تو عرش کے رائٹ سائڈ پہ اور عرش کے لیفٹ سائڈ پہ دو لائٹس ہوں گی, توجہ ہے, جو پوری دنیا کو, اس وقت کی جو دنیا ہوگی, روشنی دے رہی ہوگی. اہل محشر پوچھیں گے کہ یہ لائٹس کیا ہے, یہ دو قمقمے کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ان اللہ زین عرشہ بالحسن والحسین, اللہ نے حسن کے نور سے رائٹ سائڈ کو روشن کر دیا ہے اور حسین کے نور سے لیفٹ سائڈ کو. اور ان حسن سبز قبا کی آج مجلس شہادت, جنہیں زہر ہلاہل دیا ہے. میں ایک جھنگ کے, میرے ایک بزرگ تھے, میرے والد کے دوست تھے, بھائی بنے ہوئے تھے, ان سے میں نے خود پوچھا جھنگ میں, بڑے حاضر تھے وقت کے, بہت بڑے حکیم وقت تھے. ان سے پوچھا کہ چچا یہ بتائیے کہ یہ کیا ہوتی ہے زہر ہلاہل؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا مرحوم نے کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے. نہر میں جہاں مچھلیاں تھیں, میں نے ایک چٹکی زہر کی وہاں پھینکی تھی, میرے سامنے ساری مچھلیاں مر گئی. تو زہر ہلاہل اسے کہتے ہیں کہ جو دریا میں پھینک دی جائے تو مچھلیاں مر جائیں. وہ زہر خاتون کے بیٹے کو دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. مادر قاسم نے تشت رکھا,
तश्त में टुकड़े आ रहे हैं। इसी असना में इमाम हसन कहते हैं उम्मे फरवा से कि मादर कासिम ज़रा कासिम को मेरे नज़दीक कर दें, मेरे सीने पे सुना दें। जब कासिम को सीने पे सुनाया है तो कासिम हुमक कर उछल कर ज़मीन पे गिर गए। एक मरतबा मादर कासिम ने पूछा कि बच्चा हमेशा आपके सीने पे सोने का आदी है मौला, मगर आज ये सीने पे क्यों नहीं सो रहा? तो फरमाते हैं उम्मे फरवा, आज इस सीने में इतनी हिद्दत है कि कासिम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। थोड़ी ही देर के बाद करीब बुलाया कासिम को और मादर कासिम से कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी बहनों को इत्तला कर दी जाए कि मेरा वक्त आखिर आ गया, ये निस्फ़े शब के बाद का वक्त है। बीवी कहती है मौला मैं आपकी तीमारदारी में मसरूफ हूँ, कौन इत्तला करे? कहा बेटे कासिम को भेज देते हैं, ये फूफियों को इत्तला कर देंगे। बीवी कहती है ये तो बहुत छोटे हैं, ये कैसे बताएंगे कि आप पर वक्त आखिर है? इमाम फरमाते हैं मैं इनकी शक्ल ऐसी बना दूंगा कि मेरी बहनें समझ जाएंगी बच्चा यतीम होने वाला है। इमाम ने करीब किया, थोड़ी सी खाक ली, कासिम की जुल्फों में डाली और गिरबान चाक कर दिया। अरब का ये दस्तूर था, अगर किसी के सर में खाक होती थी और किसी का गिरबान चाक होता था तो समझा जाता था ये बच्चा यतीम है, ये यतीम होने वाला है। जब बच्चा पहुंचा है तरे अमीर अल-मोमिनीन पे तो दस्तूर ये था कि इस दरवाजे पे फकीर आते थे, मिस्कीन आते थे फजर के बाद और वो जाके खैरात ले जाते थे। जब दरवाजे पे तकुल बाब किया, फिजा बाहर आई। फिजा कहती है पहचाना नहीं, कहती है कि साहिबजादे तू जल्दी आ गया है, थोड़ी देर के बाद आना, मैं अपनी आकाजादियों से तुम्हें लेकर दूंगी। 2 कदम पीछे हट के कासिम की आवाज आई, अनल अमीर वब्नुल अमीर, मैं तो अमीर इब्ने अमीर हूँ। आप देखते नहीं कासिम को अमीर कासिम कहते हैं। अल्लाह अकबर, मैं तो अमीर इब्ने अमीर हूँ दादी अम्मा, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो सिर्फ बताने आया हूँ कि मेरे बाबा का वक्त आखिर है। ज़ैनब भी चली, उम्मे कुलसूम भी चली, रुकैया भी चली और बहने इमाम हसन की ये कहती हुई चली। ज़ैनब कहती है अल्लाह भैया की तरफ खैर करे, रात को नाना को बगैर इमामे के ख्वाब में देखा था, नाना परेशान हाल थे। सैयदा उम्मे कुलसूम कहती है मैंने अम्मा को देखा था, हाथ पहलू में रखा हुआ था और अम्मा रो रही थी। रुकैया कहती है मैंने बाबा को देखा था, बाबा का गिरबान चाक था। अल्लाह भाई की तरफ खैर करे। तीनों बहनें आई हैं। जैसे ही ज़ैनब को आते हुए देखा, इमाम हसन कहते हैं मादर कासिम पर मन एहसान कुन, कतहा ये जिगर मरा पिनहान कुन। कासिम की माँ मुझ पे एहसान कर, मेरे जिगर के टुकड़े छुपा ले, मेरी बहन ज़ैनब न देखे। एक मर्तबा ज़ैनब की नजर पड़ गई कि भाभी तश्त लेके जा रही थी, कंधे पे हाथ रख के कहा भाभी तश्त न छुपा। अम्मा के पहलू पे पटिया भी बांधी है, बाबा के सर पे पटिया बांधी है। अब तो ज़ैनब आदी हो चुकी है। एक मर्तबा बहनें आई, भाइयों को बुलाया गया, एक एक को वसीयतें की और अब जनाजा निकलना चाहता है। ये कायनात का पहला जनाजा है जो घर से 2 मर्तबा निकला है। 40 कदम या 70 कदम से ज्यादा तो घर का फासला नहीं है। रोज़े नबी से रोज़े नबी पे जब दफन करने के लिए भेजा जाता है, ये आये तत्हीर के मिस्दाक भी है, आये विरासत के मिस्दाक भी है, सूरह दहर के मिस्दाक भी है। यही वो है जो हर एतबार से वारिस रसूल है। आयत विरासत भी आयतुल कौसर, सूरतुल कौसर के भी यही मिस्दाक है, कुरान नातिक भी यही है, जमाना भी यही कहता है, रस्म दुनिया भी यही कहती है कि नाना के पहलू में ये दफन हो सकते हैं। मुबाला में नाना ने इनको बेटा कहा था, कुरान ने अपना आना कहा। गैरों के जसद दफन करने वालों ने रसूल के बेटे के जसद को न फकत दफन न होने दिया, इधर से 70 तीर कमान चले और इधर आकर इमाम हसन के बदन में पेवस्त हुए। मुझे माफ कर देना, आज आप ताबूत निकालते हैं ना, उस जमाने में ताबूत की रस्म नहीं थी।
جنازہ جو اٹھایا جاتا تھا وہ کلیم پہ رکھا جاتا تھا، جیسے آپ کے یہاں تخت ہوتا ہے، چارپائی ہوتی ہے، وہ تخت کے اوپر تھا جنازہ۔ اگر اس وقت تابوت ہوتا تو کچھ بچت ہو جاتی، تیر کا اثر کچھ تابوت کی لکڑی پہ لگتا، سیدھے تیر فاطمہ کے بیٹے کو لگ رہے تھے۔ حسین لاش لے کے واپس آئے، زینب انتظار میں تھی، پوچھا بھیا لاشا کیوں آ گیا؟ کہ بہن باقی سوال بعد میں پوچھنا، پہلے میرے ساتھ بیٹھ کے بھائی کے بدن سے تیر نکال لے۔ زینب بھی تیر نکال رہی ہے، حسین بھی تیر نکال رہے ہیں، ابو الفضل نکال رہے ہیں۔ ایک دم حسین کے گریے میں اضافہ ہوا، فصاح الحسین صیحۃ، جب چیخ مار کے حسین روئے، زینب عالیہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ماذا یبکیک یا ابا عبداللہ، بھائی کی مصیبت تو سخت ہے مگر یہ کون سی مصیبت ہے؟ اس سے بھی زیادہ رونا شروع کیا۔ کہتے ہیں بہن آج آپ کو اجازت تو ہے کہ بھائی کے بدن سے تیر نکال رہی ہے، جب کربلا میں مجھے تیر لگے ہوں گے کوئی میرے بدن کے قریب نہیں آنے دے گا۔ عجیب قسمت ہے رسول کے دونوں بیٹوں کی، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ اللہ اکبر۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے میرے عزیزوں، ایک مرتبہ میں ایک جملہ کہوں گا، آج ذرا ڈاکٹر حسن کے گھر یہ جو مجلس ہے اسے سن لیجئے۔ میں آج امام حسن کو امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم جانتا ہوں۔ آج اس کی وجہ ہے یہ امام رضا سے بھی زیادہ مظلوم ہے، یہ کاظمین سے بھی زیادہ مظلوم ہے، یہ امیر المومنین سے بھی آج زیادہ مظلوم ہے، رسول سے بھی آج زیادہ مظلوم ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ہر ایک کی زری بن گئی، ہر ایک کا روزہ بن گیا، نہ ان کی ماں کی زری بن سکی، نہ حسن مجتبیٰ کا روزہ بن سکا۔ ہر ایک مزار پہ چراغ جلتا ہے مگر حسن کی مزار پہ آج بھی کوئی نہیں چراغ جلانے والا۔ اللہ اکبر۔ جب وقت آخر آیا تھا نا، بس آخری جملہ ہے میرے عزیزوں، وقت آخر جب آیا تھا تو ایک تحریر لکھ کر تعویذ کے طور پر ام فروا کو دے دی کہ جب کربلا میں میرا بھائی اکیلا ہو جائے اور قاسم کو اذن جہاد نہ دے تو یہ تحریر پیش کر دینا۔ بس وہ وقت آ گیا میرے عزیزوں، قاسم 13 سال کے ہو گئے، چچا اجازت نہیں دے رہے، وہ تعویذ پیش کیا گیا۔ جب حسین